ریسرچ اورینٹیشن از اے مور امپورٹنٹ ان دا فارماکالوجی. ڈرگ کس طرح سے باڈی میں افیکٹ کر رہی ہے, واٹ پاتھ وے. اور بعض تو اتنے سینسیٹیو میڈیسنس ہوتے ہیں, فارمولیشن ہوتے ہیں, جو اگر سائڈ بائی سائڈ اگر صحیح پراپرلی اگر اس کو اسٹور نہیں کیا جاتا تو ڈیگریڈیشن ہو جاتا ہے. بہت ساری ڈرگس ہیں جو باڈی میں سملرلی ابزارو نہیں ہوتی. پیراسیٹامول بھی آئی وی میں دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے جلد سے جلد پیشنٹ کو ریلیف ملے. کس طرح سے ڈوزنگ ہو, کیا ہے لیدر ڈوز کیا ہے. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. ہمارے بیچ آج ڈاکٹر محمد محبوب الدین احمد صاحب موجود ہے. محبوب سر, گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا مختصر سے تعارف کرنا چاہوں گا. آپ کرنٹلی سینئر ریسرچر ہے ڈپارٹمنٹ آف فارماکالوجی اینڈ ٹاکسیکالوجی, کنگ ساؤتھ یونیورسٹی KSA میں. آپ کا 40 ایئرس پلس ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ اور ریسرچ کے اندر. سر, ایک جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کامن مین کو یہ چیز فیس ہوتی ہے سچویشن کہ اوور دا کاؤنٹر وہ کوئی بھی فارمیسی جاتے ہیں اور وہ ٹیبلٹ لے لیتے ہیں, کوئی بھی تکلیف اپنی سنا کر. یہ کتنا صحیح ہے اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیجز تو ہیں, اس لیے کہ پرسکرپشن بائی دا فزیشین از مور امپورٹنٹ دین ڈسپرس کرنا جو ہے کوئی فارمیسسٹ کو اپنی طرف سے دینا. کیونکہ فارمیسسٹ جو ہے وہ ڈرگ کے بارے میں جانتا ہے لیکن بیماری کے بارے میں نہیں جانتا. صحیح. سو اور جب ڈاکٹر کوئی میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے تو وہ پورا اس کا ٹیسٹنگ کر کے اور ڈائگنوز کر کے دین ہی پرسکرائب سم تھنگ. بٹ سم آف دا میڈیسن جو لوگ روٹینلی سر درد کے لیے اور اس کے لیے جاتے ہیں, لیکن دوسرے کنٹریز میں جیسے ڈیولپ کنٹریز ہیں امریکہ میں ایون پیراسیٹامول بھی آپ کو جو ہے اوور دا کاؤنٹر نہیں ملے گی. تو یہ از ناٹ اے گڈ پریکٹس. آئی ڈونٹ اپریشیٹ دس پریکٹس. یہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کرنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور فارمیسیوں میں بھی, کہ کیونکہ بعض سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں بعض چیزوں کے. اور ایز اے ان دا فارماکالوجی وی کنسیڈر دیٹ ڈرگ انٹریکشن, کیونکہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا فارمیسسٹ کو کہ جو ہے یہ پیشنٹ کیا لے کے آیا ہے دوا. صحیح. کہ کوئی دوا پہلے لیا ہے پھر دوسری دوا لیا ہے اس نے, تو وہ ڈرگ انٹریکشن ہوتا ہے, ٹاکسٹی انڈیوس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ڈسپرس جب کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پہ خود جو ہے اس کو وہ کرنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. کہ بے بعد خاص طور پہ اینٹی باڈیز ہیں, لوگ جا کے یہاں تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. ایون ناؤ میں جہاں سعودی عرب میں ہوں وہاں پہ اب کنٹرول ہونے لگا ہے. وہاں پہلے ہم لوگ لے لیتے تھے لیکن اب جو ہے بہت ساری دوائیں وہ نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ پرسکرپشن لاؤ. اور یہ پریکٹس ضروری ہے کیونکہ اینی لیمن گو اینڈ آس, وہ جا کے بولتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ ہو رہا, مجھے یہ ہو رہا. اور کیا ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹ میں ملٹیپل بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح. اب جیسے آؤٹ میں بہت ساری دوائیں جو ہے ہم پریگنینسی میں نہیں دیتے, تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں, اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں. تو وہ چیزیں جا کے اگر کسی اپنے ماں بہن کے لیے اگر وہ لے رہا تو اس از ڈینجرس. میم سر, اگر ہم فارمیسی اور فارماکالوجی اس کا ڈفرینس ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ فارماکالوجی اور فارمیسی میں ڈفرینس یہ ہے کہ فارمیسی کنسیڈر ٹو بی دواؤں کو دینا, پرسکرائب دواؤں کو دینا, دس از دا کنسیڈر ایز اے فارمیسی. اور فارماکالوجی یہ ہے کہ یہ ایکسپریمنٹل, یہ بایولوجیکل, اس میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس میں ایکسپریمنٹس ہوتے ہیں, اس میں ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں. فارماکالوجی از اے نون ایز اے ون سبجیکٹ, بٹ اس میں بہت سارے دوسرے سبجیکٹس بھی ہیں. جسٹ لائک فارماکالوجی کو بھی نیورو فارماکالوجی میں کنسیڈر کرتے ہیں, اور بھی سائیکو فارماکالوجی ہے, بہت سارے اس کے برانچز ہیں.
اور لیکن یہ ہے کہ اس میں ڈرگ ڈیولپمنٹ وی کنسیڈر ایز اے فارماکالوجی. Proper dosing is called a pharmacology and excess or improper dosing is called a toxicology. سر اگر ہم انوویشن کی بات کریں، ہر فیلڈ میں آج کل انوویشن زیادہ ہے، اس فارماکالوجی میں انوویشنس کی کیا اہمیت ہے، کیا رول ہے، اور کیا کتنا انٹرسٹنگ بناتا ہے یہ جاب کو ایک فارماکالوجسٹ کے؟ یہ جو ریسرچ اورینٹیڈ سبجیکٹ ہے، جی، جب تک آپ ریسرچ اورینٹیڈ نہیں رہیں گے تو فارماکالوجی میں مزہ نہیں آئے گا کرنے میں، کیونکہ اس میں ہر اسٹیپ میں either فار دا اسٹوڈنٹس اور فار دا ریسرچر اور کوئی بھی فارماکالوجسٹ ہو، وہ اس کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ چلتا رہتا ہے. کوئی ایک دوا مارکیٹ میں نہیں آئی یا کوئی چیز ایسی آئی تو اس کو یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے اب تو مالیکولر بایولوجی جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، تو ہم مالیکولر بایولوجی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پاتھ وے دیکھتے ہیں، پاتھ وے آف ایکشن. پہلے یہ جب ارلی اسٹیج میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ دوا دیے ٹیسٹنگ کر لیا، اینیملس پہ کر لیا، ان ویٹرو کر لیا، ان ویو، تو یہ لیکن اب یہ ہے کہ ڈرگ کس طرح سے باڈی میں افیکٹ کر رہی ہے، واٹ پاتھ وے، کس طرح سے جو ہے افیکٹ کر رہی ہے. بہت سارے پاتھ ویز ہیں جو بایو کیمسٹریز میں بہت انوالو ہے فارماکالوجی میں، تو اس میں پاتھ ویز ڈسکرائب ہوتے ہیں، پھر فائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں کہ کس ڈائریکشن سے یہ دوا جا رہی ہے. اور اس میں آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرگ انٹریکشن جس ہم کو کہتے ہیں، جب پاتھ وے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی دوا کہاں جا کے جو ہے افیکٹ کر رہی ہے، دے آر انٹریکٹنگ ایچ ادر. تو اس میں یہ ایک ریسرچ اورینٹیشن از اے مور امپورٹنٹ ان دا فارماکالوجی. یہ جاب ایسی نہیں ہے کہ بھائی گو اینڈ اوپن دا ڈیسک اینڈ آپ جو ہے جو ڈیلی پریکٹس وہ اس طرح کی نہیں ہے. اس میں آلویز انوویشن از دیر، آلویز ریسرچ از دیر، آلویز نیو تھنگس کم اپ اور نیو آئیڈیاز، نیو ہائپوتھیسز. جو آدمی جو ہے ایک اپنا ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتا ہے، دس از دا امپورٹنٹ سبجیکٹ فار دس تھنگ. جی، ود ان دس فارماکالوجی ٹاکسیکالوجی کا کیا امپورٹنس ہے سر؟ کیا چیز ہے ٹاکسیکالوجی؟ ایکچولی فارماکالوجی میں نے جیسا بتایا ابھی کہ کیمیکلس، ہاؤ دا کیمیکلز آر افیکٹنگ، ہاؤ اٹ از افیکٹنگ یور باڈی. جی، اب ٹاکسیکالوجی ہوتی ہے کہ دیر از سمپل ورڈ، سم پیپل دے سے proper dosing is a pharmacology and excess or improper dosing is a toxicology. کوئی بھی چیز ہو، چاہے جو ہے کنسیڈر کریں کہ پانی انٹاکسک ہے، لیکن جب اوور ہو جاتا ہے تو وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ڈوزنگ فارماسسٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، پراپر ڈوزنگ. ذرا سا بھی امپراپر ڈوزنگ ہوگی یا ٹائم لائن چینج ہو جائے گا یا شیلف لائن اس کی خراب وہ ہو جائے گی، تو وہ کنسیڈر ٹو بی ذرا سا بھی اب نارملٹی جب آتی ہے تو وہ پھر دوسری طرف آتا ہے، وی کنسیڈر دیز اے ٹاکسیکولوجی. ٹاکسٹی انڈیوس ہوتی ہے باڈی میں. تو جب ٹاکسٹی انڈیوس ہوتی ہے، یقینی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ریئیکشنز، بہت ساری چیزیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں. اور کنسیڈریشن یہ ہے کہ ٹاکسیکولوجی اور فارماکالوجی میں کہ جیسے نئی ڈرگس جب مارکیٹ میں آتی ہیں، وی ٹیسٹ فار دا ٹاکسٹی فرسٹ. اور LD50 دیکھتے ہیں، لیدل ڈوز اس کا کیا ہوتا ہے، پھر اس کا افیکٹیو ڈوز دیکھتے ہیں. ٹاکسٹی بیفور کمنگ ٹو دا مارکیٹ تو اس کی ٹاکسٹی دیکھی جاتی ہے ہر طرح سے. از اے لانگ پروسیس، ان ویٹرو میں بھی اور ان ویوو اسٹڈیز میں بھی، اینیملس میں بھی. دس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ آف ٹاکسیکالوجی. جی محبوب سر، کچھ سال پہلے ایک بک آئی تھی، اس کا نام باٹل آف لائز تھا. تو ایک سرپ کا باٹل ہے سامنے بک کے، اور رینبیکسی اور کئی ادر کمپنیز کے بارے میں اس کے اندر جو آپ نے کہا ہے ٹاکسیکالوجی کہ جو شیلف لائف ہے یا اس کا اپروولس ہے وہ برابر نہیں لیتے ہوئے وہ لوگ جو ہے مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ لانچ، یہ کتنا ڈینجر ہے؟ اب دیکھیں، یہ FDA جو فیڈریشن ہے، جی، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ان سے جیسا آپ کے یہاں پہ انڈیا میں تو 70% آف ڈرگز جو ہے جنرک ہیں، جی، تو اس کو وہ بھی جو ہے انڈر دا کنسیڈریشن آف FDA آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنرک میڈیسن آپ جو بنا کے آپ مارکیٹ میں نہیں لا سکتے. تو کوئی بھی ہر دواؤں کے لیے
ایک ٹیسٹنگ لانگ پیریڈ ہوتا ہے جب مارکیٹ میں آنے سے پہلے. اوکے. از اے لانگ پیریڈ. سم ٹائم اے میڈیسن کین ٹیک اے 10 to 12-15 ایئرس. ایسا نہیں کہ جو ہے بن گئی اور فوراً لا کے ایفیکٹو بیچ دیے. ایسا نہیں ہوتا. جب تک لائسنس نہیں ایف ڈی اے کا پیٹنٹ نہیں ہوتا ایف ڈی اے سے, تب تک تو کنسیڈر نہیں کرتے اس کو کہ یہ کلینکلی یوز ہے. اور دوسری بات جیسے شیلف لائف ہے, ہاف لائف اس کی جو ہے, پھر فارماکوکائنیٹکس دیکھی جاتی ہے, ڈرگ ابزارپشن دیکھا جاتا ہے باڈی میں. بہت ساری ڈرگس ہیں جو باڈی میں سملرلی ابزارب نہیں ہوتی. اوکے. جسٹ لائک نیو پلاسٹک ڈرگس جس کو آپ اینٹی کینسر ڈرگس بولتے ہیں, ان کا ابزارپشن بہت سلو ہوتا ہے. اسی لیے آپ سنے ہوں گے کہ جو ہے 2 to 3 weeks کے بعد جو ہے ڈوزنگ ہوتی ہے اس کی, بیکاز آف دا ہاف لائف ٹائم. بہت ساری دوائیں ہیں, بہت ساری دوائیں, جیسا روٹ آف ایڈمنسٹریشن بھی بڑا کنسیڈر ہوتا ہے یہاں پہ, کہ بعض جیسا آپ اورل کھاتے ہیں تو اس کا ابزارپشن ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. انسٹیڈ آف آئی وی اینڈ آئی پی, انٹراپریٹونیل انجیکشنس ہوتے ہیں, انٹراوینس ہوتے ہیں, پھر اورل ایڈمنسٹریشنس ہوتے ہیں. تو اس میں ابزارپشن ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر ایک کا. سو آئی وی از اے موسٹ فاسٹر دین اینی ادر روٹ آف دا ایڈمنسٹریشن. آئی وی جس طرح سے آپ ہاسپٹل کبھی ایمرجنسی میں کوئی جاتا ہے فوراً آئی وی میں, ایون پیراسیٹامول بھی آئی وی میں دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے جلد سے جلد پیشنٹ کو ریلیف ملے, ابزارپشن فاسٹ ہو. تو یہ ہے. لیکن جیسا آپ کا جو کوشچن ہے ٹاکسٹی جیسا ہونا, تو یہ دوا مارکیٹ میں آنے سے پہلے بہت لانگ ہر طرح سے اس کو چیک کیا جاتا ہے. شیلف لائف دیکھا جاتا ہے اس کی, ہر طرح سے اینیمل اسٹڈیز ہوتی ہے اس پہ. جو ہے بعض دوائیں جو ہے ڈیگریڈ ہوتی ہیں بہت فاسٹ ٹیمپریچر سے, اور انوائرمنٹ سے ڈیگریڈیشن ہوتا ہے. اور بعض تو اتنے سینسیٹیو میڈیسنس ہوتے ہیں, فارمولیشن ہوتے ہیں, جو اگر سائڈ بائی سائڈ اگر صحیح پراپرلی اگر اس کو اسٹور نہیں کیا جاتا تو ڈیگریڈیشن ہو جاتا ہے, فارمولیشن چینج ہو سکتا ہے. تو دس از دا ویری امپورٹنٹ آف شیلف, کس طرح سے جو ہے اس کو رکھا جائے, کس طرح سے. اب یہاں پہ میں دیکھا ہوں تھیلوں میں بھر کے لا رہے ہیں. دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ نو انیوژول آئی فیل. دواؤں کی شیلف میں رکھنا اور پراپرلی جو ہے ارینج کرنا از مور امپورٹنٹ. میم سر, ابھی کووڈ کے کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے سائڈ سے لیٹس سے فار ایگزامپل بل گیٹس ہے جو کہ ایک ایکٹیولی رول نبھاتے ہوئے دیکھا گیا ان کو, اور آگے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اپنے بکس بھی لانچ کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوائڈ نیکسٹ پینڈیمک وغیرہ اس طریقے سے. تو یہ جو انٹیگریشن ہے فارماکالوجی کا اور ٹیکنالوجی کا, یہ کیا رول ادا کر رہا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں سر, وائرل ایسا ہے جو خاص طور پہ کووڈ کا جو ہے, کووڈ از اسپریڈ بائی اے پرسن, یہ 1 or 2 یو کین کنسیڈر, کیونکہ یہ کوئی ایکسپلور نہیں ہوا تھا, اور ناٹ اے 100 of thousands of people infected at the same time, is spreaded. یہ اور جب تک یہ زیرو نہیں ہوتا تب تک پورے جو ہے زیرو نہ ہو جائے, وائرس ختم نہ ہو جائے, کیونکہ when the one is alive, the possibility is to spread again. Correct. تو وہ بل گیٹس صاحب ہوپ فلی اسی کنسیڈر میں یہ بول رہے ہیں, اسی اس میں بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ پھر سے آ سکتا ہے. one more pandemic we have seen that is more serious than before. Hopefully, but still it is alive, still is working. We have to be conscious for that, and ہمیں جو ہے احتیاط تو کرنا ہے. جو پریکاشنس ہیں اس طرح کے وائرس, یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, یہ تو بہت کئی بار ہوئے ہیں. یہ تو ہم دیکھیں ہیں اس کو. ٹیکنالوجی کا کیا رول رہا سر اس کے اندر؟ دیکھیں بھائی, ابھی تک فارماکالوجی وی اسٹارٹ آفٹر کمنگ دا میڈیسن. جی, جب میڈیسن آئے گی پھر فارماکالوجی اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, پھر اس کی فارماکالوجی کے لیے وی کنسیڈر دیٹ ون یہ کیا ہے, کس طرح سے ہے. ابھی جو ویکسینس ہے وہ اینٹی باڈیز ہیں, تو وہ اس کی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, ہر جگہ چل رہی ہے. ہمارے پاس بھی کچھ پروجیکٹس کنگ سعود یونیورسٹی میں بھی ہم لوگ کر رہے تھے, تو اس میں ابھی تک کچھ دوائیں ابھی آئی نہیں ہیں مارکیٹ میں ایکسیپٹ دا ویکسین. اور خاص طور پہ یہ جو وائرس ہے وہ اتنا ویریئنٹ جو ہے, ڈفرینٹ ویریئنٹس آر کمنگ, اسٹل دے آر کمنگ. اور اس میں ایکچولی یہ پروٹینس ہیں, اس کے جو ہے ویریئنٹ, اس کو ڈفرینٹ ویریئنٹس میں جو شیپ لے رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف پروٹینس.
اب دوائیں ہم جب لاتے ہیں فارماکالوجی کی ٹیسٹنگ کے لیے، ہمارے پاس جیسے میرے پاس ایک پروجیکٹ تھا اباؤٹ لیبارٹریز کے، تو وہاں سے دوائیں آتے تھے. میں ایکچولی اینیمل اسٹڈیز میں زیادہ ہوتا ہوں، اور دس از اتھینٹیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں. تو کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں، امریکہ، یورپ میں اینیمل اسٹڈیز بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں ایتھیکل اپروولس، اور ہمارے پاس بھی ہے، وی آلسو ہیونگ دا کمیٹی فار دا ایتھیکل اپروول. اس میں ایکسپریمنٹ شروع کرنے سے پہلے اپروولس لینے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈیٹیلز ہوتی ہیں. لیکن اس میں کیا ہے، جو اسٹڈی ہوتی ہے ان ویوو اسٹڈیز جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اس کی جو ہے ایتھینٹسٹی ہوتی ہے کمپیئر ٹو ان ویٹرو، جو سیل کلچر وغیرہ میں جو کرتے ہیں جیسے ایز اے ان ویٹرو اسٹڈیز. اس میں اینیمل اسٹڈیز میں پھر ہم جب نئی کوئی دوا آتی ہے مارکیٹ میں، تو بہت سارے ٹیسٹنگ اسٹیجز ہوتے ہیں. سو میں پہلے اس کی ٹاکسٹی دیکھی جاتی ہے، اور ٹاکسٹی ایکیوٹ، سب ایکیوٹ، کرونک، سب کرونک، اس طرح سے جو ہے پیریڈس ہیں. بعض تو جو ہے ایکیوٹ اتنی ایکیوٹ ہوتی ہے کہ جو ہے 2 گھنٹے میں اس کی افیکٹ دیکھتے ہیں، کچھ 1 ویک میں، کچھ 2 ویک میں، کوئی منتھس میں. سو اس طرح سے پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور دوسری بات، پھر اس کے بعد ڈوز نکالنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھی کس طرح سے ڈوزنگ ہو، کیا ہے لیدر ڈوز کیا ہے. تو لیدر ڈوز ہم لوگ جو LD50 بولتے ہیں، جیسا کوئی ڈوز ایسی آئے جس سے 50% اینیمل ڈیتھ ہوتی ہے، موٹیلٹی ہے، 50% موٹیلٹی اگر آئے کسی ڈوز میں، تو وہ ڈوز کہلاتی ہے لیدر LD50. تو اسی سے پھر ED ایفیکٹو ڈوز نکالی جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیجز آتے ہیں، اور پھر کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس ڈائریکشن میں افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ بہت ساری دوائیں ایسی ہے، جیسا اینٹی پیرالیٹک بھی ہے، وہ انالجیسک بھی ہے، اینٹی انفلامیٹری بھی ہے، اور بہت سارے جو ہے اب بعض دوائیں تو جیسے نیچرل پروڈکٹس میں دیکھا ہوں، کیونکہ میرا شروع میں کام بہت تھا. تو ماشاء اللہ جو بعض دوائیں دیکھتے ہیں، جو خاص طور پہ جو طب نبوی کا ایک پروجیکٹ ہمارے پاس تھا شروع میں، تو اراؤنڈ 400 جو لوکل جو پریکٹیشنر تھے وہاں سے کلیکٹ کر کے ہم لوگ اسکرین کیے تھے، اور سم آف دیم از ویری افیکٹو، ویری ویری. جیسے حب سودا، جس کو اب کلونجی بہت افیکٹو. اس میں ایک ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے تھائموکوئنان، کنسیڈر ٹو بی اینٹی انفلامیٹری ہے. بہت ساری چیزیں اس کے جو ہے. اور اسی طرح سے نیچرل پروڈکٹ میں بعض ایکٹیو کمپاؤنڈس ہیں جو آئسولیٹ کر کے اب دوائیں پیور فارم میں پیٹنٹ کیے ہیں اس کو. جب دوائیں کوئی بھی نیچرل ہو یا کیمیکل کمپوزیشنس ہو جب آتی ہیں، تو فارماکالوجی کے لیے ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیماری پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو ٹریٹ کر کے پھر ڈرگ کو دیکھتے ہیں. اس از اے پارٹ آف فارماکالوجی. جیسے ڈائبیٹک انڈیوس کرنا پڑتا ہے، کچھ کیمیکلس ہیں ڈائبیٹک انڈیوس کرتے ہیں، پھر ٹریٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ڈرگس جو بھی آتی ہیں مارکیٹ میں ہیں یا نون ہے، پھر اس کو چیک کرتے ہیں، پھر اس کا پاتھ وے فائنڈ آؤٹ کر. آج کل تو جو ریسرچ ہو رہی ہے، فائنڈنگ دا پاتھ ویز، ہاؤ اٹ از ورکنگ ان دا باڈی. تو یہ فارماکالوجی کا نیو ایرا ہے جو پچھلے ایک ڈیکیڈ سے چل رہا ہے، کہ فائنڈنگ دا پاتھ وے ڈرگ پاتھ ویز یا بایولوجیکل پاتھ ویز. محبوب سر، بریک پہ جانے سے پہلے ایک آخری سوال. ایز سمبڈی ہو ریپرزینٹس اور ہو از اے پارٹ آف ہیلتھ سیکٹر ان کنگڈم آف سعودی عربیہ، آپ جو یہ ٹریول بینس جو ہوئے ہیں پوسٹ پینڈمک، تو بہت اسٹرکٹلی وہ لوگ فالو کرے ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ. یہ کتنا امپورٹنٹ تھا پوری دنیا کے لیے؟ ناٹ اونلی سعودی عربیہ، یہ بہت سارے جیسے آسٹریلیا میں ہو یا بہت سارے کنٹریز، یورپین کنٹریز بھی اس کو یوز کیے، ایون چائنا. یہ ضروری ہے وائرس، کیونکہ یہ ٹرانسمیٹڈ پرابلم ہے. کیونکہ اتنی فاسٹ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی کہ ایک آدمی جو ہے کنٹامنیٹ کر رہا تھا پورے ایریا کو، اور اس میں صرف آئسولیشن ہی ایک سب میں بڑا جو ہے کنٹرولنگ سلوشن تھا. ویکسین وغیرہ تو بعد میں آئی، اور ویکسین بھی ہاؤ افیکٹو دیز آر ابھی تک اس کا کوئی سالڈ ڈاٹا نہیں ہے ہمارے پاس.
کیونکہ بعض 3 ڈوزز کے بعد بھی انفیکٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو کنٹرولنگ سسٹم تھا از ویری کنسیڈریبل. ایون انڈین گورنمنٹ آلسو ریسٹرکٹیڈ. آئی تھنک مور دین اے ایئر ٹریولنگ بین یہاں پہ تھا, دوسرے کنٹری سے زیادہ تھا یہاں پہ. اور یہ دس از دا ایکچولی یہ خاص طور پہ کووڈ کے جو اسپریڈ تھا اس کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. ناظرین ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. BSc سائنس بایولوجی سے بھی پڑھا ہو, ہی کین گو فار دا فارماکالوجی آلسو. اگر کوئی بایو کیمسٹری پڑھ کے ہے وہ بھی فارماکالوجی کر سکتا ہے, فارماکالوجی میں جا سکتا ہے, فارماکالوجی ماسٹرز کر سکتا ہے یا PhD کر سکتا ہے. نو ڈاؤٹ فار دا فارم ڈی آف کورس از اے 6 ایئر, اور یہ اس میں جابس بھی مل رہی ہیں اس میں فارم ڈی کر کے جو بچے جو آ رہے ہیں پاس آؤٹ کر کے. ایون اور فارم ڈی اسٹوڈنٹ دے آر ڈوئنگ دا, یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کے جو ہاسپٹلس وغیرہ کی کنسلٹنسی کر رہے ہیں آن لائن.